الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اس وقت آپ کو ایک حدیث اور حدیث کا ترجمہ سنانا ہے. حدیث کی تخریج کی ہے اور اسے ذکر کیا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں. احمد ابن حنبل علیہ رحمہ چاروں اماموں میں سے چوتھے امام ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان سے ایک عظیم الشان فتنے میں ایسا فتنہ جو اسلام کی بنیادوں کو نقصان پہنچا دیتا اس وقت پر احمد ابن حنبل نے اس کا مقابلہ کیا اور بڑے استقلال کے ساتھ اور بڑی پامردی کے ساتھ. فتنے تو اٹھتے ہی رہتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق اطلاعات دی ہیں اور بڑی تفصیلی اطلاعات دی ہیں اور ان فتنوں کا حل بھی بتایا آپ نے اور ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ کار بھی بتایا. مثلا ایک حدیث ہے امام مسلم علیہ الرحمہ نے اسے ذکر کیا کتاب الفتن میں موجود ہے. حدیث میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے کمر کو ٹیک دیے ہوئے تشریف فرما تھے اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی بات کے اوپر زور دینا چاہتے تھے تو پھر اپنی کمر مبارک کو جدا کر لیتے تھے اور بات کو بہت ہی پرزور لب و لہجے میں اور خاص انداز میں ذکر فرماتے. تو ارشاد فرمایا اس حدیث مسلم میں کہ ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ اس وقت پر فتنوں سے یہ دنیا لبریز ہو جائے گی اور جیسا کہ کوئی ہار کو توڑ دے اور ایک ایک دانہ کر کے گرتا ہے زمین کے اوپر، ٹھیک یقین نوعیت ہوگی فتنوں کے ابلنے کی کہ فتنے برابر ابلیں گے. اور اس وقت کے اوپر اپنے آپ کو دین اور ایمان کے اوپر قائم رکھنا اور ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا کرنا، آگ کے انگاروں کو اوپر کھڑا ہونا آسان ہوگا مگر ان فتنوں کے مقابلے کے اندر ٹھہرنا بہت دشوار ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر یہ فرما رکھے تھے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں کے اوقات میں گھر میں بیٹھنے والا باہر چلنے والے سے بہتر ہوگا اور باہر چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. گویا کہ آپ ترغیب دے رہے تھے کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، خانہ نشینی اختیار کرنا اور اگر باہر کے نکلنے کے اوپر مجبور ہو تو دوڑ کر فتنوں کے اندر مت جانا بلکہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرنا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب فتنوں کی یہ کثرت ہوگی اور ایمان کے اوپر وہ برابر حملہ آور ہوں گے تو ہم کیا کریں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو کس طریقے پر بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہو اس زمانے کے اعتبار سے تو وہ اپنے اونٹ کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چلا جائے اور اگر کسی کے پاس بکریاں ہوں تو وہ بکریوں کو لے کر پہاڑوں کے اندر میں داخل ہو جائے. وہاں پر صرف اتنا دیکھے کہ پانی کا انتظام ہے یا نہیں اور چارے کا نظم ہے یا نہیں قدرتی طور کے اوپر، تاکہ وہ بکریاں اس کے لیے باعث پریشانی نہ بن جائیں بلکہ اس کے لیے سہولت اور آسانی کے ساتھ ان بکریوں کو رکھنا ممکن ہو. اور آپ نے پھر جس وقت پر یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے دو چیزیں بتائیں، اونٹ والا ہو تو اونٹ لے کر اس آبادی سے اپنا تعلق ختم کر لے اور بکریوں والا ہو تو وہ اپنی بکریوں کو لے جا کر اس آبادی سے اپنے آپ کو جدا کر لے. لیکن کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کھانے پینے، اپنے روزگار، اپنی معاشیات، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شہر کے لیے محتاج ہو کہ شہر میں آئے کچھ مزدوری کرے، مزدوری کرنے کے بعد کچھ کمائے
اور پھر اپنا بھی پیٹ پالے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا بھی، وہ کیا کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اپنی تلوار کی دھار پتھر کو اوپر دے کر مار دے اور اپنی تلوار کو کند کر دے اور بیکار کر دے، لیکن فتنوں کے اندر اپنے آپ کو قطعی طور پر مبتلا نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی سچائی، آپ کی صداقت، سب ہی نے اس کا امتحان کیا اور ہمیشہ امتحان میں آپ کامیاب رہے۔ لیکن اگر آپ کی نبوت کی صداقت دیکھنا ہو، سچائی، تو ان حدیثوں کو مطالعہ کیجئے جس میں آپ نے قیامت کے قریب میں آنے والے حادثوں کا، واقعات کا، فتنوں کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ 1500 سال پہلے کوئی مبصر ہو، کوئی سیاستداں ہو، کسی کا سیاسی شعور بڑا اونچا ہو، کسی کا علم اور کسی کا فہم بہت ہی زیادہ بالغ ہو، وہ بھی اس طریقے پر فتنوں کے متعلق تفصیل نہیں بتا سکتا جیسے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی ہیں۔ ان تفصیلات کا ذکر جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ واقعی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری واقعی اور حقیقی پیغمبر ہیں۔ قیامت سے متعلقہ جو آپ نے پیشن گوئیاں کی، ان میں ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ خدا کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ صحرا گلزار نہ بن جائے۔ آج اگر آپ نکل جائیں دبئی میں، کویت میں، سعودیہ میں، خلیج کے کسی ملک میں جہاں پر پہلے ریت کے تودے تھے، ریت کے پہاڑ تھے، ریت کے ٹیلے تھے، چلنا پھرنا انتہا سے زیادہ مشکل تھا، اگر کوئی نکل جاتا تھا تو دوپہر کے اوقات میں بلکہ صبح سے شام تک ایسی قیامت کی آندیاں چلتی تھی اور بگولے اڑتے تھے کہ علماء الحفیظ، اور چونکہ اونٹ کو مستقل اسی میں سفر کرنا پڑتا تھا تو خدا تعالیٰ نے انتظامات فرمائے، اونٹ کو پاؤں دیے اور اس میں ڈنڈک لگا دیے کہ وہ صحرا کے سفر اور ریت کے تودوں کے اندر سفر کر سکے۔ آندیاں چونکہ چلنے والی تھیں تو اس کی بھمیں بہت ہی دراز رکھی اور پلکیں نہایت لمبی رکھی تاکہ یہ صاحبان اس کی آنکھوں کو اور اس کی بینائی کی حفاظت کرے اور ریت سے قطعی طور کے اوپر آلودہ نہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کے انتظامات۔ اب جا کے وہاں پر دیکھیے ایسے عظیم و شان پارک ہیں، ایسی تفریح گاہیں ہیں کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بلکہ وہ علاقے جو سرد سیر کہلاتے ہیں اور جو لبریز ہیں سبزے سے اور درختوں سے، وہ بھی ان کے مقابلے میں پھیکے نظر آتے ہیں۔ کشمیر کا اگر کبھی آپ سفر کریں گے تو پہاڑ ہیں، اس کے اوپر گھنے درخت ہیں، سبزے ہیں، خضرو پھول ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ اب انہوں نے صحراؤں کو گلزار بنا دیا۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور قیامت ہم سے زیادہ اب دور نہیں رہی ہے۔ تو بہرحال فتنے آئے اور فتنے آتے رہیں گے اور انہی فتنوں کے اندر ہمیں پامردی اور استقامت اور استقلال بھی دکھانا ہے۔ تو احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا اور اگر ایک شخص کا فتنہ ہو اس کا مقابلہ کر لیں، 10 کا فتنہ ہو اس کا مقابلہ کر لیں، 50 کا فتنہ ہو اس کا مقابلہ کر لیں، لیکن اگر بادشاہ وقت کسی فتنے کی پشت پناہی کر رہا ہو اور تائید کر رہا ہو اور قوت شہنشاہیت اس فتنے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہو، اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کو خدا تعالیٰ نے یہی توفیق عطا فرمائی۔ 100 علماء گرفتار ہوئے احمد ابن حنبل کے ساتھ، لیکن راستے کے اندر اپنی عافیت کی تلاش میں اور اپنے بھیانک مستقبل کو دیکھ کر ایک ایک پیچھے ہٹتا رہا۔ آخری میں 3 رہ گئے،
تین میں سے بھی کل دو رہ گئے. پھر حضرت امام احمد ابن حنبل تنہا رہ گئے. اور یہ عالم تھا حضرت کی جرأت کا اور عظیمت کا کہ جس وقت شاہی دربار میں داخل ہوئے تو امیر المومنین نے خود کہا کہ احمد ابن حنبل اپنے جان پر رحم کرو، اگر میری بات تم کہنے مان لو میرا کہنا تو خدا کی قسم تمہیں بڑے اعزاز کے ساتھ روانہ کروں گا. احمد ابن حنبل کو اوپر ترغیبات کے تمام دروازے کھول دیے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، انعام اکرام صلہ خلعت اور نہایت قیمتی قسم کی پوشاک، زمین جائیداد جو تم چاہو گے. جب یہ ہتھیار بیکار رہا تو اس کے بعد اب تنبیہات، اب دھمکیاں، اب ڈراوے شروع ہوئے. احمد ایک ہی جواب دیتے رہے کہ ایتونی بے کتاب اللہ و بسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو تم مطالبہ کر رہے ہو اس مطالبے پر یا دلیل پیش کرو قرآن مجید سے یا دلیل پیش کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب حضرت امام کسی طریقے پر بھی وہ بادشاہ اور امیر المومنین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو رمضان المبارک کا زمانہ تھا اور حضرت امام روزے پہ تھے. تازہ دم جلاد کو بلایا گیا ہے اور احمد کا کرتا اتروا کر پشت پر حضرت کے کوڑے مارنا شروع کیے. حضرت کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سطر کھل جائے تو اپنے کمر بند کو کھول کر گلے کے اندر باندھ لیا مضبوطی سے کہ کہیں کشف سطر نہ ہو جائے. اب حضرت امام پٹ رہے تھے، پیٹنے والے اگر تھک جاتے تھے تو تازہ دم لائے جاتے تھے، کوڑے بدلے جاتے تھے اور رمضان المبارک کا زمانہ اور گرمی قیامت کی پڑ رہی اور حضرت امام روزے تھے. لیکن امام نے قطعی طور پر اپنے موقف میں فرق نہیں آنے دیا اور جم گئے. خدا تعالیٰ نے بڑی توفیقات ان کو عطا فرمائی تھی، بڑی خیر کی توفیقات. ان کے حالات میں ہے کہ گھر میں فاقے ہوتے تھے بکثرت اور بیٹے نے سرکاری ملازمت کر لی تھی اور وہ سرکاری ملازمت بھی کسی کافر کی نہیں، کسی غیر مسلم کی نہیں، بلکہ مسلمان حکومت ہی تھی. نام نہیں کہ اگرچہ حکومت، مگر بیٹے نے جو ہی ملازمت کی تو حضرت امام نے اپنے گھر میں تنبیہ کر دی کہ اب میرے بیٹے کے گھر میں سے نمک بھی نہ لینا، کبھی ہلدی بھی نہ لینا، کبھی مرچ بھی نہ لے لینا، اس کی آمدنی مشتبہ ہو گئی ہے. ایک دن امام احمد ابن حنبل ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو عجیب و غریب بات، فاقوں کی کثرت کی وجہ سے حضرت کے قدم لڑکھڑائے اور حضرت گر پڑے. تو ایک شخص نے جو یہ دیکھا وہ سمجھ گیا کہ فاقوں کا تاب اور فاقوں کی کثرت کی وجہ سے اب کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی. وہ فرض ادا کر کے تیزی سے اپنا گھر گیا اور کچھ آٹا لے آیا اور امام صاحب کے گھر میں پہنچایا. بی بی نے آٹا گوندھا، اس میں نمک ملا دیا. بیٹے کے گھر میں تنور جل رہا تھا، وہاں جا کر روٹیاں پکا لی، پھینک لی ہیں. امام صاحب تشریف لائے ہیں تو اچانک ان کے سامنے جب دسترخوان پر خشک روٹیاں رکھی گئیں، نمک جن میں ملا ہوا تھا، تو بی بی سے دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آئیں. تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا. فرمایا کہ پکایا کہاں؟ یہاں کہ بیٹے کے گھر میں تنور جل رہا تھا، وہاں پر جا کر میں نے روٹیاں سینک لی، اس خیال سے کہ آپ کی تکلیف اور آپ کی تعب اب بہت بڑھ گیا، کچھ تو پیٹ میں 2-4 لقمے چلے جائیں. تو حضرت امام نے فرمایا کہ اسے اٹھا لو اور آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا. میرے بیٹے کی آمدنی کے اندر شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اس کے یہاں سے اتنا بھی مدد اور اتنا بھی تعاون نہ لینا کہ اس کے جلتے ہوئے چولہے کے اوپر روٹیوں کو سینک لیا جائے.
یہ تھی امام احمد ابن حنبل کی خصوصیات. ایک حدیث کا مجموعہ تیار کیا ہے مسند امام احمد ابن حنبل اور تقریباً 40,000 احادیث اس میں موجود ہیں. احمد ابن حنبل نے حضرت عمر فاروق کا ایک ارشاد نقل کیا اور بھائی ہمارے یہاں پر یہ بات اہل علم نے طے کر دی کہ جب کوئی صحابی کی کوئی بات نقل کرے اور بات اتنی جاندار اور اتنی وقیع اور اتنی باوزن ہو کہ جو عام طور کے اوپر انسان نہیں کہہ سکتا تو سمجھا جائے گا کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سیدنا عمر فاروق کا قول نقل کیا, وہی آپ کو سنانا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماعت, اسلام کی گاڑی نہیں چلے گی تا وقت کہ اجتماعیت نہ ہو, جماعت نہ ہو. پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ ولا جماعت الا بالامیر, جماعت کے لیے بڑی ضرورت ہے کسی امیر کی, ورنہ جماعت اپنا کام نہیں کر سکے گی. ہر ایک شخص اپنی رائے کو چلانے کے لیے زور دے گا, اصرار کرے گا. لہذا کوئی امیر ہو کہ جس کی رائے کے سامنے ہر ایک رائے جا کر پست ہو جائے اور سب پر غالب اور حاوی ہو امیر کی رائے. اور پھر فرمایا حضرت عمر نے کہ ولا امیرا الا بالطاعہ, کوئی امیر نہیں جب تک کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے. اب 3 ٹکڑے ہو گئے. اسلام اجتماعیت کے بغیر نہیں چلے گا, جماعت بغیر امیر کے نہیں چلے گی, امیر کی اطاعت کرنا پڑے گی. ان 3 جملوں کی مجھے تشریح کرنا ہے آپ کے سامنے, کچھ آج اور کچھ کل آئندہ. یہ جو فرمایا کہ اسلام اجتماعیت کے بغیر نہیں چلے گا, اختلافات پیدا ہوں گے. ان اختلافات کو بدلنا ہے اتحاد سے, جھگڑوں کو بدلنا ہے اتفاق سے. ایک عجیب و غریب بات, آپ نے منظر دیکھے ہوں گے چھوٹے بھی اور بڑے بھی, اور ان مندروں کے چھوٹائی اور ان کی بڑائی کے اعتبار سے بت بھی بنائے جاتے ہیں. کہیں چھوٹا سا منظر ہے تو چھوٹا سا بت ہے, بڑا منظر ہے تو اس کے اندر بہت بڑا بت رکھا گیا. یہ تو ہم اور آپ برابر دیکھتے رہتے ہیں, مگر ایک منظر اور ہے بہت چھوٹا سا, بہت ہی چھوٹا تھا, لیکن اس میں ایک بت رکھا ہوا ہے بڑا خوفناک, بڑا خطرناک اور بہت ہی بڑا منظر. وہ کون سا منظر ہے؟ وہ سینہ ہے ہمارا. اور وہ بت جو یہاں پر سب سے باہر رکھ دیا گیا وہ انانیت, تکبر اور غرور. منظر کا لمبائی چوڑائی کچھ بھی نہیں, اگر آپ ناپیں تو شاید 1.5-2 بالش, اور کسی بڑے سے بڑے کا دیکھیں پہلوان کا 2.5 بالش, لیکن اس کے اندر بت اتنا بڑا رکھا ہے کہ الامان الحفیظ, تکبر اور غرور اور انانیت. اس بندر کو میں رکھے ہوئے بت کو اگر آپ نے توڑ دیا تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. آپ نے دنیا کے تو بت توڑے ہی نہیں توڑے. اب تو آپ پر یہ الزام ہے محمود غزنفی نے سومناتھ کے مندر کو توڑا, بت کو توڑا, لیکن سب کچھ کے باوجود ایک بت تو آپ توڑ نہیں سکے جو خود آپ کے مندر کے اندر رکھا ہوا ہے. حالانکہ ذوق دہلوی نے شاعر نے کہا تھا کہ کسی بیداد گر کو اگر مارا تو کیا مارا؟ بڑے موفی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. آپ نے مار دیا ظالم کو
ایک کام ہے، ایک کارنامہ ہے، لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے نفس سرکش کو آپ کچل کے رکھ دیں. یہ نفس سرکش کش انانیت اور غرور اور تکبر سے لبریز، اسے کس طریقے پر توڑا جائے گا، کس انداز کے اوپر توڑا جائے گا؟ ایک واقعہ ہے، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی میں مدار ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کے خلفاء میں سے ہیں. حضرت کے زمانے میں 3 ضیاء الدین تھے. تاریخ کا لطیفہ ہے، ایک ضیاء الدین حضرت کے معتقد، ایک ضیاء الدین حضرت کے بڑے سخت مخالف، ایک ضیاء الدین نہ حضرت کے معتقد نہ حضرت کے مخالف. وہ ضیاء الدین جو حضرت کے بڑے زبردست مخالف تھے، وہ حکومت کی طرف سے محتسب بھی بنا دیے گئے، احتساب کے شعبے کے سربراہ. نظام الدین اولیاء سماع کے بڑے شائق تھے، بڑے مشتاق، مگر یہ سماع نہیں جو آج کل ہے کہ آلات ہیں گانے بجانے کے اور اس کے اندر کوئی پابندی نہیں، فلاں فلاں. حضرت کا سماع یہ تھا یہ چشتی خاندان کے مستند بزرگوں کا کہ کوئی خوش الحان، خوش آباد، خوش گلو بیٹھتا تھا بغیر کچھ آلات مزامیر کے، اور وہ نعت پڑھتا تھا یا حمد پڑھتا تھا یا ثنا پڑھتا تھا، اور شیخ اور شیخ کے ساتھ ان کے رفقا سے سنتے تھے. یہ تھا سماع. مگر ہمارے یہاں کے فقہا کا ایک عجیب و غریب مسئلہ، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نقصان سے بچنا اور ایک نفع کو حاصل کرنا. آپ تجارت کر رہے ہیں، اس میں نفع نظر آ رہا ہے، مگر خطرات کے پہلو زیادہ غالب ہیں. فقہی طور کے اوپر یہ کوشش کی جائے گی کہ دفع مضرت کرو بمقابلے جلب منفعت کے، اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ پھر نفع کی طرف جانا. ایک اصول دیا فقہا نے، اور زندگی کے ہر نازک موڑ پر یہ آپ کو کام دے گا کہ پہلے نقصان سے بچو اور پھر نفع کی طرف چلو. ایک یہ دیا کہ اگر کوئی چیز کسی برائی کا زینہ بننے کا امکان ہو، سیڑھی بننے کا، تو اسے پہلے ہی لمحے میں ختم کر دو. حالانکہ ابھی اس میں برائی کا پہلو بڑا کمزور ہے، مگر آگے چل کر اندیشہ ہے کہ یہ کہیں بہت خطرناک برائی نہ بن جائے، اسے ختم کر دو. مثلا آپ نے دیکھا کہ ریڈیو کے اندر کچھ نفع کچھ نقصانات، مگر ان نقصانات سے بڑے نقصانات کا دروازہ کھلنے والا ہے. یا اسی طریقے پر ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ. حضرات فقہا کہیں گے کہ پہلے ہی مرحلے پر اسے نمٹا دو، رکاوٹ ڈال دو. جو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا ہے، بڑا حکیمانہ مشورہ، کہ گربا را روز اول کشتن باید، کہ بلی اگر آپ کے گھر میں گھس آئی تو پہلے ہی دن نمٹ لیجو. اگر پہلے دن ذرا سی بھول چوک اور غفلت ہو گئی پھر تو وہ عادی ہو جائے گی اور آپ کے لیے اس کا مسئلہ بڑا دشوار گزار بن جائے گا. فقہاء نے چھوٹے چھوٹے سے قانون بیان کیے ہیں مگر بڑے جاندار، زندگی کے اندر امام اور رہنما کامیاب زندگی گزارنے کے لیے. تو فرمایا کہ صدن للذریعہ، کوئی چھوٹی برائی بڑی برائی کا ذریعہ بن جائے گی. امکانات، اس برائی کو یہیں پر ختم کر دو. شیخ سعدی نے لکھا کہ سرے چشمہ شاید گرفتن بمیر، جو پر شد نشاید گدشتن بپیر. اگر چشمے کو بند کرنا چاہتے ہو، آج وہ پھوٹا، سرمے کی سلائی سے بھی آپ اسے بند کر دیں گے.
اور اگر اس وقت پر آپ نے غفلت کی تو آخر میں جا کر وہ اتنا پانی جمع کر دے گا کہ ہاتھی ڈبان پیدا ہو جائے گا. ہاتھی ڈبان جانتے نا، اتنا پانی جتنا ہاتھی بھی ڈوب جائے. تو برائی کو ابتدا ہی کے اندر ختم کر دو.